باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن چل رہی تھی اور کل کچھ باتیں سامنے آئی تھیں۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ جب میدان میں قیامت میں تمام انسان جمع ہوں گے اور دنیا میں جس نے جو کیا ہوگا اس کا حساب و کتاب ہونا ہے، اسی کو اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا اور تم اسے ہٹا نہ سکو گے۔ دونوں سے مراد جنات اور انسان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، سو اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَخْدَامِ، مجرم لوگ اپنی نشانی کے ذریعے سے پہچان لیے جائیں گے، سو پیشانی اور قدموں سے ان کو پکڑا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہ جہنم ہے جسے مجرمین جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینها وبین حمیم آن، دوزخ کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں تذکرہ فرمایا ہے، تو وہ تذکرہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا جو آخرت کا انکار کرتے تھے اور آخرت کے انکار کرنے کی وجہ سے جو مجرم ہوئے ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تذکرہ فرمایا کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ کیا جائے گا اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ پہلے یہ فرمایا کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور وقوع قیامت ہوگی تو تم دونوں پر آگ کے شعلے پھینکے جائیں گے۔ دونوں سے مراد وہی جنات اور انسان، کیونکہ یہی مخلوق مکلف ہے، اور دھواں بھی پھینکا جائے گا، اور یہ دھواں بھی آگ سے نکلا ہوگا، اور چونکہ اس دھوئے کے اندر روشنی نہیں ہوگی اس لیے اس کو نحاس کہا، یعنی دھوئے سے تعبیر فرمایا۔ اس کے سخت گرم ہونے میں تو کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں۔ چنانچہ سورۃ المرسلات میں اللہ نے فرمایا انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین۔ چلو ایک سائبان کی طرف جس کی 3 شاخیں ہوں گی، جو سائے والا نہیں ہوگا اور نہ وہ گرمی سے بچاتا ہے، بے شک وہ دوزخ بڑے بڑے انگارے پھینک رہا ہے جیسے بڑے بڑے محل ہوں، گویا وہ کالے اونٹ ہے۔ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔
سورۃ المرسلات کی آیت میں بتا دیا کہ دوزخ سے جو دھواں نکلے گا بظاہر ایک سائبان معلوم ہوگا. دنیا میں جو سائبان ہوتے ہیں وہ دھوپ اور سردی سے بچنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ دھواں اگرچہ تاریک ہوگا لیکن سخت گرم ہوگا، اور اس دھوئیں سے نہ بچ سکو گے، اور نہ کوئی شخص اپنی مدد کر سکے گا اور نہ کوئی شخص کسی دوسرے کی وہاں پر مدد کر سکے گا. پھر آسمان کے پھٹنے کا تذکرہ فرمایا کہ جب وہ آسمان پھٹ جائے گا تو رنگت کے اعتبار سے ایسا سرخ ہو جائے گا جیسے لال رنگ کا چمڑا ہوتا ہے، آسمان پھٹنے کے بعد میں اسی کلر کا ہو جائے گا. اور سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، کہ جس دن آسمان ایک بدلی پر سے پھٹ پڑے گا اور بکثرت فرشتے اتارے جائیں گے. یہ قیامت کا دن ہوگا جس میں اعمال کا محاسبہ ہوگا. پھر فرمایا کہ اس دن کسی انسان اور جنات سے اس کے جرم کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. مجرم سے سوال کبھی تحقیق حال کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ پوچھنے والے کو پوری صورتحال معلوم نہیں ہوتی ہے، اور کبھی اسے بتانے اور جتانے کے لیے ہوتا ہے کہ تم نے ایسا ایسا کیا. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے اور اسے ہر چیز کی ہمیشہ سے خبر ہے کہ بندوں کو پیدا فرمانے سے پہلے ان سے احوال سے باخبر ہے. جو بھی مجرمین قیامت کے دن حاضر ہوں گے اسے اپنے علم میں لانے کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہاں جیسے کورٹ کچہری میں جب کوئی فیصلہ جاتا ہے تو جج پوچھتا ہے، وکلا اپنی اپنی بات رکھتے ہیں کیونکہ جج صاحب کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، اور اب تو فیصلے کہاں ہوتے ہیں، اب تو بکتے ہیں. لیکن قیامت کے دن جب مجرم حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہوگا نا کہ اس نے کیا کیا اور یہ کیا کر کے آیا. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے وہاں کہ اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہیں کریں گے اور مجرمین سے اس کے بارے میں کچھ پوچھیں گے نہیں، بلکہ ان کو ان کے جرموں کی سزا دے دی جائے گی. اس آیت میں اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ مجرمین سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا جرم اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. سورۃ القصص کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ میں بھی یہی بات بتائی کہ اس دن مجرموں سے کوئی سوال نہیں ہوگا. اور دوسری قسم کا پوچھنا جو اقرار کرنے اور جتانے کے لیے ہوتا ہے، قیامت کے دن اس کا وقوع ہوگا، جیسے سورۃ الاعراف میں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ میں بیان فرمایا. پھر مجرموں کو ان کی علامات اور نشانیوں سے پہچانا جائے گا. ان نشانیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے سورۃ الاسراء میں فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيٌ وَبُكْمٌ وَصُمًّا، ہم قیامت کے روز ان کو اندھا اور گونگا اور بہرا کر کے منہ کے بل چلائیں گے. اور سورۃ طٰہٰ میں فرمایا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ، ہم اس روز مجرم لوگوں کو اس حالت میں جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے. کافروں کے چہروں کے بل چلنا، پھر اندھا اور گونگا اور بہرا ہونا، آنکھیں نیلی ہونا، یہ سب ان کی پہچان کی نشانی ہوگی. ان کے ذریعے کافروں کو پہچان لیا جائے گا اور ان کے قدم اور پیشانی کے بال پکڑ کر گٹھری سی بنا کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. تو گویا یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ ان سے جو ہے سوال کیوں نہیں ہوگا. تو سوال نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بتلائی کہ چونکہ ان کے جرم کی وجہ سے کہ یہ مجرم ہے، ان پر علامات پوری ظاہر ہو چکی ہوں گی. تو جب علامات ظاہر ہو چکی ہوں گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مجرم ہے اور یہ غیر مجرم ہے. بہت تیز آواز نکل رہی ہے. تو اس کے بعد میں پھر ان کو جو ہے بالوں کے ساتھ پکڑ کر
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اسی چیز کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا۔ جب جہنم میں ڈالے جانے لگیں گے تو ان سے کہا جائے گا یہ جہنم ہے جسے مجرمین جھٹلاتے تھے۔ اب جب دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے تو مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ دوزخ کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ یہ مجرم جن کا یہاں پر تذکرہ چل رہا ہے، یہ اصل میں دوزخ کا انکار کرتے تھے، اور دوزخ کا انکار اس لیے کرتے تھے کہ یہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ ان کا اپنا عقیدہ یہ تھا کہ ہم مر جائیں گے اور مر جانے کے بعد میں دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ جیسے آج بھی کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے جرائم پر مکمل سزا دینے لگے نا تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو دنیا چل چلو کا معاملہ ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو نشان عبرت بنا دیتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ متوجہ اور تنبیہ کر دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ موت کے بعد کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اصل معاملہ جو ہوگا، اصل حساب و کتاب جو ہوگا وہ موت کے بعد ہوگا، اور موت کے بعد کا انکار کرنا یہ کفر ہے کہ اگر کوئی شخص موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہ مانے تو یہ کفر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ اچھا، اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، ہمارا بدن گل سڑ جائے گا، ہماری ہڈی بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اس قول کو نقل کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اِذَا كُنَّا عِظَامًا، اسی طریقے کے وہ الفاظ ہیں، تو ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو جس اللہ نے پہلی مرتبہ بنایا اس اللہ کو دوبارہ بنانا کیا مشکل کام ہے؟ آج دنیا میں ہم دیکھیں کہ اگر کوئی چیز سیمپل کے طور پر بنانی ہو تو تھوڑا مشکل ہوتی ہے، لیکن جب سیمپل بن کے تیار ہو جاتا ہے تو دوبارہ اسی ڈیزائن کی چیز بنانا آسان ہو جاتا ہے، اور سیمپل بنانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی سیمپلنگ کرتا ہے تو وہ پیسے زیادہ لیتا ہے، وہ اپنا دماغ لگاتا ہے، اپنی صلاحیت لگاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب انسان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور پھر انسان کے بنانے کے بعد میں دوبارہ اس انسان کو بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، نہ پہلے مشکل تھا اللہ کے لیے اور نہ بعد میں اللہ کے لیے مشکل ہے۔ انہی ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو جمع فرما دیں گے، اور دوبارہ انسان کو بالکل وہ کھڑا کر دیں گے، اور وہ بول رہا ہوگا، بات کر رہا ہوگا۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو وہ اس لیے تصور کرتے تھے کہ ہم مر گئے، مٹی کے بعد مرنے کے بعد ہمارا بدن خراب ہو گیا تو ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ ایک قطرے سے جب اللہ تعالیٰ انسان کو وجود بخش سکتا ہے، اور وہ قطرہ ایسا کہ اس قطرے کو لوگ حقارت سے دیکھتے ہو، تو وہ اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ تو دوبارہ اس اللہ کو انسانوں کا پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ یہی تصور جو بیٹھایا تھا قرآن کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے، یہ تصور اگر بیٹھ جائے کہ ہم کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو اور زندہ کیے جانے کے بعد میں وہاں سوال و جواب ہوگا، تو یہ تصور انسان سے گناہ کو چھڑوا سکتا ہے۔ یہ تصور دنیا کے اندر سے جرائم کو ختم کر سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے کہ دیکھو ہم جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں، موت آنی، کس وقت موت آ جائے گی پتہ نہیں، لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر اس کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوگا۔ یہ تصور اگر ہم میں سے انسانوں کے اندر، ہم میں سے ہر شخص کے اندر بیٹھ جائے تو کسی کو تکلیف پہنچاتے ہوئے ڈریں گے کہ اس کا حساب دینا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کرتے ہوئے ڈریں گے کہ اس کا حساب دینا ہے۔ گلی ہے، معلومہ مکانات ہے، گلی ہے، تو اب روڈ پر چوترا نہیں بنائیں گے چڑھنے کے لیے، کیوں؟ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ معلومہ کرسی ڈال لیا گلی میں، اب لوگ نکلنے، عام گلی ہے اور ہم لوگوں کی اذیت کا سبب بن رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا ذرا وہ ٹھیک ٹھاک ہے نا، ہمارے لڑکے بھی بہت سارے ہیں، اگر کوئی کچھ بولے گا تو ابھی پٹک پٹک کے ماریں گے ہم۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہی معاشرے کو چوپٹ کے ہوئے، اور یہی وہ ایسی چیزیں ہیں جن کو بظاہر لگتا ہے
کہ یہ معمولی چیزیں ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب ان کا حساب ہوگا تو پتہ چلے گا. تو اس لیے کبھی راستہ نہ بند کرنا چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنا مکان بنانا ہے تو مکان بنانے میں اپنی حد سے تھوڑا پیچھے بنا لیں. آپ کے چڑھنے اترنے کی جو جگہ ہے وہ اپنی حد میں بنائے. اگر سارے لوگ کرنے لگے تو گلیاں بڑی ہو جائیں. لوگوں کوئی اپنے گھر کے باہر موٹر سائیکل کھڑی کیے ہوئے، کوئی ڈرم رکھے ہوئے، کوئی تخت رکھے ہوئے، اور کوئی معلومہ پورا قبضہ کیے ہوئے، اور ذرا سے لوگ بچ بچ کے نکل لیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ گلی پر قبضہ. آپ کی گلی نہیں ہے، نگر نگم کی جگہ، سرکاری جگہ ہے. وہ جگہ کے لیے راستہ چھوڑا گیا ہے. ہمارے پورے علاقے میں آپ چلے جائیں، معلومات 10 فٹ کی جگہ چھوڑی گئی تھی، وہ بچی ہے 6 فٹ. 2 ادھر سے قبضہ کیا، 2 ادھر سے قبضہ کیا. یہ بھی اذیت ہے، اور اس کے متعلق بھی سوال ہوگا اللہ کے یہاں. لیکن ہم لوگ اس چیز کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم لوگ اس چیز کو غلط کام نہیں سمجھتے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں. لوگوں کی تکلیف اور اذیت کا ہم باعث بن رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے یہاں بہت کوتاہی. تو بہرحال اس سلسلے میں بھی جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کسی عمل سے راہ چلنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہونی چاہیے. اللہ اکبر. جہنم تو آگ ہی آگ ہے، اور آگ کے علاوہ بھی اس میں طرح طرح کے عذاب ہیں. انہی عذابوں میں سے ہے عذاب الحمیم، یعنی گرم پانی کا عذاب. جہنم تو آگ ہی کا نام ہے نا، لیکن وہاں مختلف قسم کے عذاب ہوں گے. ایک عذاب ہوگا گرم پانی کا، اور گرم پانی کیسا ہوگا؟ انسانوں کے سروں پر وہ گرم پانی ڈالا جائے گا بطور عذاب کے لیے. اب بتلائیے کتنی اذیت ہوگی جب گرم اور کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور پینے کے لیے پانی طلب کریں گے تو گرم پانی دیا جائے گا. اب گرم پانی جہاں سردی ہو وہاں تو مناسب ہوگا، لیکن جہاں آگ ہو اور پہلے سے گرمی ہو پھر وہاں کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، تو وہ بھی ایک اذیت والا معاملہ ہوگا. سورۃ الکہف میں فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر فرما دیں گے تو ایسے پانی سے، اگر وہ فریاد کریں گے کہ ہمیں پانی دیا جائے، تو ان سے فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، اور وہ چہروں کو بھون ڈالے گا. جب جہنمی پانی مانگے گا، فریاد کرے گا، تو اس کی فریاد رسی ہوگی، لیکن اتنا سخت اور اتنا خطرناک پانی دیا جائے گا جب وہ منہ کے قریب کرے گا پینے کے لیے تو چہرہ جھلس جائے گا اور جل جائے گا، اور وہ چہرہ بالکل بھن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَامَهُمْ، اور ان کو گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا. جب انسان گرم پانی پیے گا تو گرم پانی پینے کے بعد میں آنتوں کو کاٹتا ہوا وہ پانی اندر چلا جائے گا. اور سورۃ المؤمن میں فرمایا یُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، وہ لوگ گرم پانی میں کھینچے جائیں گے پھر انہیں آگ میں جلایا جائے گا. اور سورہ رحمان میں فرمایا یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کہ وہ دوزخ کے اور سخت گرم پانی کے درمیان چکر لگائیں گے. مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ کبھی انہیں آگ میں ڈال کر عذاب دیا جائے گا، اور کبھی پانی کے عذاب میں ان کو مبتلا کیا جائے گا. اور سورۃ الصافات میں فرمایا ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، معلوم ہوتا ہے گرم پانی پلانے کے لیے انہیں گرم پانی کی جگہ لے جایا جائے گا، پھر واپس جہنم یعنی آگ کی جگہ واپس لوٹا دیا جائے گا. حمیم گرم پانی کی جگہ جہیم سے باہر ہوگی، تو اس لیے گرم پانی کے پاس لے جایا جائے گا، پھر ان کو جہنم کے اندر لا کر ڈال دیا جائے گا. یہ سارے تذکرے ان لوگوں کے لیے ہیں جو مجرمین ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان سب کا تذکرہ ہے۔ اب تھوڑا سا تذکرہ ان کا ہو جائے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے جنتان، دو باغ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو انس و جن تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، یہ دونوں باغ بہت ہی شاخوں والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سوائے انس و جن تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں باغوں میں ہر قسم کی دو قسمیں ہوں گی میوے کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جناتوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، ان جنتوں میں رہنے والے لوگ ایسے بستروں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں جنتوں کے پھل قریب ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انس و جن تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان باغوں میں ایسی عورتیں ہوں گی جو نیچی نگاہ رکھنے والی ہوں گی، ان کو ان لوگوں سے پہلے کسی انسان یا کسی جن نے استعمال نہیں کیا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو انسانوں جناتوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے انسانوں اور جناتوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اہل ایمان، اہل متقین کا تذکرہ کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا عطا فرمائیں گے۔ پہلے رکوع میں دنیاوی جنتوں کا تذکرہ فرمایا، اور تیسرے رکوع میں آخرت کی جنت کا تذکرہ کیا، اور دوسرے رکوع میں جنات اور انسان کے عذابوں کا تذکرہ کیا، جس میں قیامت کے دن اور اس کے بعد دوزخ میں مجرمین مبتلا ہوں گے۔ فرمایا جو شخص اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہے۔ جنت خود بہت بڑا باغ ہے، پھر اس باغ میں الگ الگ باغ ہوں گے جو حسب اعمال جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ جو حضرات گناہوں سے بچتے ہیں اور آخرت کے حساب کی فکر رکھتے ہیں، آخرت کے دن کے حساب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ان میں سے ہر شخص کو دو باغ ملیں گے۔ آخرت کا خوف انسان سے گناہوں کو چھڑا دیتا ہے اور طاعت اور عبادات میں لگائے رکھتا ہے، یہ آخرت کا خوف۔ چنانچہ سورۃ النازعات میں بھی اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کے متعلق فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کی تلاوت فرمائی۔ فرمایا دو جنتیں سونے کی ہیں جو سابقین کے لیے ہیں، اور دو جنتیں چاندی کی ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان کے تابع ہوں گے۔ یعنی مذکورہ بالا دونوں جنتوں کی تین صفات بیان فرمائی۔ اول تو یہ کہ ان میں درخت ہوں گے، ان کی شاخیں زیادہ ہوگی جو ہری بھری ہوں گی اور دیکھنے میں خوب اچھی اور پھیلی ہوئی ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ جب شاخیں اور ٹہنیاں خوب زیادہ ہوں گی تو پھل بھی خوب زیادہ ہوں گے،
اور دوسری صفت کیا اللہ تعالیٰ نے بتلائی کہ دونوں باغوں میں 2 چشمے ہوں گے. یہ چشمے روانی کے ساتھ بہتے ہوں گے, دیکھنے سے آنکھیں لطف اندوز ہوں گی. اور اہل جنت کے چشموں کا ذکر اللہ نے سورۃ الدہر میں اور سورۃ التطفیف میں بھی فرمایا ہے. سورۃ الدہر میں فرمایا کہ ایک چشمے کا نام سلسبیل بتلایا ہے, اور سورۃ التطفیف میں ایک چشمے کا نام تسنیم بتلایا ہے. سورۃ الدہر میں فرمایا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. جو نیک ہے وہ ایسے جام سے شراب پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی, اور ایسے چشمے سے جس سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پیئیں گے جس کو بہا کر لے جائیں گے. تو آخرت میں شراب ملے گی, وہ دماغ کو خراب کرنے والی نہیں ہوگی بلکہ لذت کو بڑھانے والی ہوگی. متقیوں کے دونوں باغوں کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ اس میں ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی. ایک قسم معروف یعنی جانی پہچانی ہوگی جسے دنیا میں دیکھا, اور دوسری قسم جو ایسی ہوگی جو پہلے نہیں جانتے تھے. کچھ لوگوں نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ ایک قسم رطب یعنی تازہ اور دوسری قسم یابس یعنی خشکی ہوگی. لذت میں دونوں برابر ہوں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے دنیا میں جتنے بھی پھل ہیں میٹھے کڑوے سب جنت میں موجود ہوں گے, سارے پھل جنت کے اندر ملیں گے, لیکن یہ کوالٹی نہیں ہوگی. یہ تو اس کے مقابلے میں سمجھ لو نقلی پھل ہے جو یہاں مل رہے ہیں. متقی حضرات کی مزید نعمتیں بیان کرتے ہوئے ان کے بستروں اور بیویوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تذکرہ کیا ہے. بستروں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ ایسے بستروں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کا استر یعنی اندر کا کپڑا استبرق یعنی دبیز ریشم ہوگا. دنیا میں جو بستر ہم بچھاتے ہیں ان میں ایک استر اوپر کا اور ایک استر نیچے کا ہوتا ہے. اوپر والا نقش و نگار والا خوبصورت ہوتا ہے اور نیچے والا نقش و نگار والا نہیں ہوتا. قیمتاً بھی اوپر والے کی نسبت وہ گھٹیا ہوتا ہے. اس آیت میں اہل جنت کے بستروں کے نیچے والے حصے کے بارے میں بتایا کہ وہ دبیز یعنی موٹم ریشے کے ہوں گے. چنانچہ اس سلسلے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں جنت کے بستروں کے نیچے والے بستروں کے میں بتایا کہ وہ دبیز یعنی موٹے ریشم کے ہوں گے. اس سے سمجھ لو کہ اوپر والے استر کا کیا حال ہوگا اور وہ کیسا خوشنما ہوگا اور کیسا وہ بہتر ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانِ, جنت دونوں جنتوں کے پھل قریب ہوں گے. تو جو لوگ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اولیاء اللہ جنت میں ہوں گے, اگر چاہے کھڑے ہو کر پھل توڑ لیں اور اگر چاہے بیٹھے بیٹھے توڑ لیں اور اگر چاہے لیٹے لیٹے توڑ لیں, ہر حال میں درخت ان کے قریب آ جائیں گے. اور جو جنت میں جائے گا وہ ولی ہوگا, اللہ کا دوست ہی تو ہوگا, جبھی تو اس کو جنت ملے گی. اہل جنت کی بیویوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے. اس کے بعد اہل جنت کی بیویوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بیویاں دنیا والی بھی ہوں گی اور وہ حور عین بھی ہوں گی جن سے وہاں نکاح کیا جائے گا. ان سب کا حسن و جمال بھی بہت زیادہ ہوگا اور وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں گی اور اپنی شوہروں کے علاوہ کسی کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, اور ان کے جنتی شوہروں سے پہلے کبھی انسان یا جنات نے ان کو اپنے لیے استعمال میں نہیں لایا ہوگا. وہ بالکل بکر یعنی کنواری ہوں گی, کسی مرد نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا, اور ہر مرتبہ جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ کنواری ہی ہوں گی. ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے, جنت کی حوروں کا تذکرہ کر رہے تھے. تو جنت کی حوروں کا تذکرہ کرتے کرتے ایک آدمی بڑا غور سے سن رہا تھا, بالکل ایک دم مسلم میں ہوتا. تو کہنے لگے اصل میں جو یہ دنیا کی بیوی ہوں گی یہ ان حوروں کی سردار ہوں گی. وہ کھڑا ہو کہنے لگے یہاں تک تو بات صحیح تھی, اب آپ نے پھر بگاڑ دیا پورا کھیل. یہ پھر وہاں ملیں گی ہمیں, ان سے تو ہم بچنا چاہتے ہیں, اور یہ پھر آپ نے بتایا وہاں پھر ہوں گے تو وہاں کیا ہوگا.
لیکن وہاں جو ہوں گی تو یہاں جیسی نہیں ہوں گی. یہاں ایسا لڑتی ہیں, وہاں یہ لڑے وڑیں گی نہیں. یہاں بہت سی عادتیں ہمیں پسند نہیں ہوتی ہیں, لیکن وہاں یہ ایسا اللہ ان کو بنا دیں گے کہ ان کی ہر عادت جو ہے وہ پسند ہوگی, اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑا خوبصورت بنا دیں گے وہاں. تو اس لیے آپ بھی نہ سوچیں کہ یار حور کا تذکرہ ہو رہا ہے, پھر کہتے ہیں یہی والی ملے گی یار. اور کچھ اور باتیں, لیکن بہرحال پھر ان بیویوں کا حسن جمال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. کأنہن الیاقوت والمرجان, گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے. یہ دونوں موتیوں کی دو قسمیں ہیں, ایک قسم یاقوت کی ہے اور ایک مرجان کی ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یاقوت کی صفائی اور لولو کی سفیدی سے تشبیہ دی ہے. کیا دیکھو اس کو سمجھ, یاقوت کی صفائی اور لولو کی سفیدی سے اللہ تعالیٰ نے حور کو تشبیہ دی ہے. ایک قول یہ ہے کہ چہرے کی سرخی یاقوت سے اور باقی جسم کو موتیوں کی سفیدی سے تشبیہ دی ہے. یہ جو حصہ ہوگا وہ سرخ مائل ہوگا, اور سرخ مائل جب ہوتا ہے تو بہت خوبصورت ہوتا ہے. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا مبین الحق صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ ایک واقعہ بتاتے تھے, مطلب اپنے ہی واقعہ, وہ بڑے خوبصورت تھے. مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تھے, بہت خوبصورت. کہہ لیں گے جب میں اسامہ کی جو ہے وہ نکاح کے لیے ہتھوڑا گیا, قاری نفیس صاحب کی بیٹی سے حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ کا نکاح ہوا تھا, تو کہہ لیں گے وہاں کی عورتوں نے جب دور سے دیکھا مولانا کا تو کہہ لیں گے وہ ایسے ہے جیسے انڈا ہو, جیسے انڈا. اچھا, اللہ نے مولانا کو بڑا خوبصورت بنایا تھا. تو مولانا بعد میں یہ کہتے تھے کہ اصل میں لگ رہا کہ بڑی پڑھی لکھی عورتیں تھیں. عربی زبان میں بھی جب خوبصورتی کی مثال دی گئی تو انڈے ہی کی مثال دی گئی. تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت بناتا ہے, لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اہل جنت کو یہ بیویاں دیں گی, بتاؤ یاقوت کیا تھا, مرجان جیسی وہ ہوں گی, اتنی سفید اور اتنی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں ایسی ہوں گی جیسے 14ویں رات کا چاند ہو. پھر جو دوسری جماعت جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے کوئی خوبصورت ستارہ آسمان میں نظر آتا ہے, اور ان میں سے ہر شخص کے لیے حور عین میں سے 2 بیویاں ہوں گی, اور ان کی پڈلیوں کا اندر کا گودا حسن کی وجہ سے ہڈی اور گوشت کے باہر نظر آئے گا. اور سن لے پھر تھوڑی سی بتا دیں. چنانچہ ترمذی کی روایت ہے کہ ہر بیوی پر 70 جوڑے ہوں گے, یعنی جو جنت کی بیویاں ملیں گی ان کے جسم کے اوپر کتنے جوڑے ہوں گے, 70 جوڑے ہوں گے, اور اس کے باوجود اس کی پنڈلی کا گودا باہر نظر آئے گا. یہ ہوگا ان کی خوبصورتی کا عالم. 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے, اور پھر یہ پیر کی پنڈلیاں, اور اس کے بعد میں ان پنڈلیوں کا گودا فرقان میں ہنس رہے کیا, پھر ان پنڈلیوں کا گودا باہر نظر آئے گا. لیکن یہ کب ہوگا, جب دنیا کی چڑیلوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے تو انشاءاللہ یہ وہاں مل جائیں گے, ہے کہ نہیں. تو اس لیے اپنے آنکھوں کی حفاظت, اپنے دل کو پاکیزہ بنانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی حسین اور جمیل عورتیں ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں, تو ان کے یہاں چکر میں یہاں ناک بھی بہ رہی ہے, بلغم بھی نکل رہا ہے, اور معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ میک اپ نہ کرے تو پھر اچھی بھی نہ لگے, اور ان کے چکر میں پڑا ہوا ہے. ایک صاحب نے شادی کر لی, اسے بھی آج کل اس پہ نہیں یوٹیوب پہ بہت چلاتے ہیں. صبح شوہر اٹھا اور دیکھا کہ ایک عورت گھر میں کام کرے تو اس کو اس نے مارنا شروع کر دیا. تو اس کی اماں آ گئی, کہیں گے مار کیوں رہے ہو, کہیں گے بتاؤ ہماری بیوی کے کنگن پہنے ہوئے, ہماری بیوی کے یہ کنگن پہنے ہوئے, نوکرانی ہماری بیوی, کہیں گے یہ تمہاری نوکرانی نہیں ہے تمہاری بیوی ہے. تو چپ, کہیں گے رات میں تو یہ کیسی تھی اب یہ کیسی ہو گئی. تو یعنی وہ دنیا میں تو میک اپ سے جو ہے وہ خوبصورت بنایا جاتا ہے, لیکن آخرت میں کیا ہوگا, یہ ایک مثال دی ہے, اس سے اندازہ لگاؤ آپ کہ خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا, کہ پنڈلی کے باہر گوشت کے اوپر سے گودا نظر آ رہا ہو. یہ اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. لیکن جنت ملے گی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ,
جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اب اس میں تمام چیزیں آ گئی، تو پھر فرمایا کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ تو اس لیے طے کرو کہ اللہ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزاریں گے، اور اس کے بعد میں پھر جو نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ان کو انشاءاللہ آخرت میں لیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں دنیا میں اللہ کے فرما بردار بندے بنیں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے کم درجے کو، جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، اس کو 80,000 خادم، کتنے؟ 80,000 خادم اور 72 بیویاں دی جائیں گی۔ اب یہاں تو ایک خادم آدمی نوکر رکھ پاتا ہے، بس کس کو اللہ نے کچھ وسعت دی وہ رکھ لیتا ہے، دو چار رکھ لیتا ہے، لیکن 80,000 خادم ہوں گے جو خدمت کریں گے، اور 72 بیویاں یہ ہوں گی۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ دنیا والی عورتوں میں سے 2 بیویاں حور عین سے 70 بیویاں ملیں گی، یعنی دنیا کی والی عورتوں میں سے ملا علی قاری نے کہا 2 بیویاں، لیکن اگر کسی نے ایک نکاح کیا ہوگا تو اس کو ایک ہی تو ملے گی، تو اس لیے اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو 2 نکاح بھی کرنے چاہیے، ہے نہیں؟ 3 کرنے چاہیے، جیسے مفتی طارق مسعود صاحب 4 کیے ہوئے۔ اب جیسے اشتیاق بھائی ہیں، ان کو بسم اللہ کرنا چاہیے، اور کہا اس سنت پہ بھی عمل کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ سب دیں گے، لیکن یہ کیا ہوگا، کیوں دیں گے؟ وجہ اللہ نے بتائی، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی جس بندے نے اچھی زندگی گزاری، جس بندے نے اچھے اعمال کیے، توحید پر قائم رہا اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، ایمان لایا، اعمال صالحہ میں لگا رہا، اس کا بدلہ اللہ کے نزدیک اچھا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب فرمائے گا، اور وہاں کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا، جن میں سے بعض نعمتوں کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ جنت کی کل نعمتیں نہیں ہیں بلکہ بعض نعمتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں ہے جو احسان کے بارے میں، ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اس مضمون کی آیت کو شامل فرما لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، سو اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے دنیا میں رہے اور اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرے، تو پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا فرمائیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، اور ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ آخرت کو ہمارے سامنے ٹارگٹ ہو کہ آخرت میں ہمیں یہ چیزیں ملنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل والا بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔